عوام تو بہت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان بن جانے کے بعد علماء کرام نے کیا کام کیا اسلامی نظام کے نفاذ کے سلسلے میں۔ تاریخ بڑی پرانی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کام شروع کیا تھا اور اسی وعدے کی بنیاد پر ہی قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا تھا۔ پاکستان بن جانے کے بعد 53 میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ 74 میں پھر تحریک قادیانیوں کے خلاف چلی۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی قیادت کی تھی۔ تو اس کو تسلیم کیا ہے تمام محققین نے، خصوصاً اس کو سراہا ہے خانہ کعبہ میں جو درس دیتے ہیں مولانا حجازی صاحب، مکی صاحب، مولانا مکی صاحب مشہور ہیں، انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے، باقی بزرگوں نے بھی، کہ اس وقت سب سے بڑا کردار جو تھا وہ علماء کا تھا، باہر بھی اندر بھی۔ باہر بھی ختم نبوت کی تحریک چلائی، اندر بھی ختم نبوت کے دلائل دی، اور وہ سب سے جو آگے تھا اس کا نام قائد اسلامی انقلاب مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کا براہ راست شاگرد ہوں۔ وہ مسجد جو قاسم علوم پرانا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حجرہ نما جگہ تھی، انہوں نے ساری زندگی وہاں گزار دی۔ اتنے سادہ تھے رکشے پر بیٹھتے تھے، ایئرپورٹ پہنچ جاتے تھے، جبکہ ان سے ملاقات کے لیے ذوالفقار علی بھٹو جیسا آدمی بھی ترستا تھا۔ پورے پاکستان میں اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نمبر 1 تھا، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو ہروا سکے۔ یہ واحد عالم دین تھا جو شیخ الحدیث تھا قاسم علوم کا۔ اس نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کو باضابطہ سیاسی طور پر ہرایا۔ انہوں نے بہرحال وہاں بڑی محنت کی، کوشش کی۔ علماء کا سب سے پہلا پاکستان بن جانے کے بعد اور سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو اسمبلی میں اپنے دلائل سے، اپنی قوت سے، براہین سے، مراسم سے، اتفاق سے، اتحاد سے اور تحریک سے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ یہ ہمارے ان بزرگوں کی محنت کا صلہ ہے کہ آج ہم ہر جگہ قادیانیوں کو ڈنکے کی چوٹ کافر کہہ رہے ہیں، جو آئین میں بھی کافر ہیں، ملک یعنی پاکستان کے قانون میں بھی کافر ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے توفیق دی تھی حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ وہ بڑے ذہین فتین آدمی تھے، انہوں نے ایسا نظام بنایا، اور وہ فرماتے تھے کہ اگر قادیانی آسمان پر بھی چلا جائے تو محمد علی وہیں ختم نبوت کا دفتر کھول دے گا۔ تو آپ اس جملے پر غور کیجیے کہ پوری دنیا کے جس ملک میں قادیانی جاتے ہیں، ختم نبوت کے مبلغین اور بزرگ وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ وہی ہو گئی۔ آسمان سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر کچھ عرصہ پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ قادیانیوں نے باقاعدہ ٹی وی کے ذریعے اور جناب کیبل کے ذریعے مختلف ذرائع سے گمراہ کرنا شروع کیا۔ تو ختم نبوت والوں نے اس کے مقابلے میں ویسے ہی ٹیکنالوجی لے کر آئے۔ تو جہاں جہاں دنیا کے کونے میں قادیانی غلط بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بھول گیا وہ تو ساری باتیں ہی غلط کرتے ہیں، سر تا پا ہی غلط ہے، تو ختم نبوت والے وہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ آج پوری دنیا میں
زمین کے نیچے قادیانی جائیں، خلا میں جائیں، فضا میں جائیں، دنیا کے جس کونے میں جائیں، ختم نبوت کے نوکر چاکر، ختم نبوت کے غلام، مبلغین اور بزرگ و قادیانیوں کی سرکوبی کے لیے ان کو عملاً قانوناً سب کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا پہلا کارنامہ ہے جو پاکستان کے جناب والا پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا۔ اللہ ان بزرگان دین کی قبروں کو منور فرمائے، روشن فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو توحید پر، توحید بھی ہم نے ہی بیان کرنی ہے، توحید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹاپک مضمون بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد شان صحابہ، شان اہل بیت، کم سے کم یہ 3 مضمون توحید، رسالت، شان صحابہ و اہل بیت ہم سب کو بیان کرنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا یہ اس کا کام ہے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ یہ سب سے بہتر ہے کہ اس نے اس موضوع کا چناؤ کیا اور زیادہ سے زیادہ وہ اس وقت موضوع پر وقت لگا رہا ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے ایسے آدمی کا رفیق بننا ہے، فریق نہیں بننا۔